محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا حیران کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے شرابی شوہر، نیک بیوی، جادوگر اور اللہ والے کا۔ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں ایک جامع مسجد تھی جس کو بہت خوبصورت بنایا گیا تھا۔ خطیب یعنی خطبہ دینے والے مولانا صاحب تھے جو امامت کا کام بھی کرتے۔ ان کو اللہ پاک نے عزت، شہرت، مال و دولت، ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ اس نیک کام کی وجہ سے ان کے گھر میں بڑی برکت اور خوشی تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور ایک اکلوتی بیٹی تھی۔ دوسری اولادوں میں امام صاحب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو اتنی خوبصورت تھی کہ 14ویں کا چاند رکھتی تھی، پر بہت ہی باحیا اور علم والی تھی۔ اس کے والد نے لڑکوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی تعلیم دلوائی جو ایک بڑے مدرسے میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامع مسجد سے واپس گھر آئی۔ سواری سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی۔ لڑکے کو پسند آ گئی۔ جہاں جہاں وہ جاتی وہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خطیب کی بیٹی یعنی امام صاحب کی بیٹی ہے، لیکن ایک دن اس کے کسی دوست نے اس کو لڑکی کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ کہنے لگا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، مجھے نہیں پتا، میں تو اس شہر میں نیا آیا ہوں۔ نے کہا، تو نہیں جانتا؟ سب سے بڑی مسجد یہاں کی جو ہے وہاں کے امام کی بیٹی ہے۔ یہ بہت زیادہ نیک، پارسا اور پاکیزہ ہے۔ تم اس کو اس طرح دیکھتے ہوئے اس کے باپ کو بہت برا لگے گا۔ اس کا دوست نے کہا کہ اس کے باپ کو کیوں برا لگے گا؟ میں تو اس سے محبت کرنے لگا ہوں اور اس کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس دوست نے کہا، ظاہر سی بات ہے، امام صاحب کی بیٹی ہے، خطبہ دینے والے حضرت کی بیٹی ہے، کیسی ہوگی؟ تمہیں بالکل اس کے معیار کے مطابق بننا پڑے گا اگر تم اس کو پانا چاہتے ہو، کیونکہ یہ لڑکی خود بھی عالمہ ہے۔ اپنے دوست کی بات کو تصدیق کرنے کے لیے اس نے پتہ کروایا کہ سچ میں امام صاحب کی بیٹی ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ ہاں، وہ انہی کی بیٹی ہے اور اکلوتی بیٹی ہے۔ تو اس لڑکے نے اسی دن سے دکھاوا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے کسی اللہ والے کا اس نے بیس بدلا۔ لوگ اس کو پارسا سمجھنے لگے کہ نیا نیا نوجوان شہر میں آیا ہے، اور پھر وہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا۔ روز صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن پاک میں مشغول رہتا۔ 7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ کی کے والد مسجد میں آتے تھے، امامت کرتے تھے۔ اب وہ روز اس لڑکے کو دیکھنے لگے، کون نوجوان اللہ والا ہے جس کو میں روز یہاں پر بیٹھا دیکھتا ہوں؟ وہ بڑے متاثر ہوئے۔ ایک دن امام صاحب نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا، بیٹا، یہ سب تمہارے اندر کیسے آیا؟ یعنی نوجوانی میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، مسجد میں بیٹھے رہتے ہو۔ ایسا تو کوئی بھی نوجوان نہیں دیکھا کہ جوانی میں اس عبادت کی پرواہ ہو یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہو۔ تو وہ کہنے لگا، میرے والد ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے مجھے بھی اسی مقام پر پہنچا دیا، ورنہ میری کیا اوقات، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا استاد دیا۔ وہ ان کی شاگردگی میں رہنے لگا۔ اس کے بعد اس کے والد کہنے لگے، مجھے تو دل کرتا ہے کہ میں تجھے اپنا بیٹا بنا لوں۔ وہ لڑکا تو یہی چاہتا تھا اس لڑکی سے اس کی شادی ہو جائے۔ چنانچہ تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے والد تو اس دنیا میں نہیں ہیں، تو میں ہی اس کی ولدیت کا اعتراف کرتا ہوں۔ امام صاحب نے یہ بات کہی، یعنی میں اس کا باپ بننا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی کے لیے اس کا رشتہ مانگتا ہوں۔ تو تمام جو معزز عالم لوگ تھے، محلے کے بڑے بڑے لوگ، وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہاں، یہ لڑکا تو بہت ہی اچھے کردار کا مالک ہے، دیندار ہے، اللہ کے قریب ہے۔ چنانچہ رشتہ طے ہو گیا۔ ویسے ہی فرما بردار تھی اور اللہ والی تھی۔ اس نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا جو اس کے والد نے کہا، اس نے قبول کر لیا۔ 6-7 مہینے کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی لڑکے نے اچانک نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ اب وہ روز شراب کے نشے میں گھر آتا، اپنی بیوی کی توہین کرتا، نماز پڑھنا تو دور کی بات، مسجد کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن گھر آنے پر بیوی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم نے یہ کیا حلیہ بنا لیا ہے؟ شراب کب سے پینے لگے ہو؟ جانتے نہیں ہو ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے؟ پہلے تو ایسے نہیں تھے، اور اب تم نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہو، جبکہ تمہاری انہی خصوصیات کو دیکھ کر، اچھی عادات کو دیکھ کر میرے والد نے تمہیں میرے لیے چنا تھا۔ میں تو تمہیں اچھا انسان سمجھتی تھی، تم نے تو اپنے آپ کو گمراہی میں پھینک دیا ہے۔
تو وہ کہنے لگا میں کوئی نیک پارسا اور اللہ والا نہیں تھا، بلکہ یہ سب میں نے تمہارے لیے کر رہا تھا۔ وہ بولی کیا مطلب، میرے لیے کیوں؟ تو اس نے کہا یہ سب نمازیں جو تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ جب پہلی بار میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارے حسن کا عاشق ہو گیا تھا اور تمہیں پانا چاہتا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم امام صاحب کی بیٹی ہو تو پھر میں نے سوچ لیا کہ تم ایک پانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ سو میں نے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا شروع کر دیا تاکہ تمہارے باپ کو دکھا سکوں کہ میں بہت ہی نیک انسان ہوں۔ لیکن اب تو میرا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں دکھانے کے لیے کوئی کام کروں؟ میں تمہارا شوہر ہوں، جو میری مرضی آئے گی وہ میں کروں گا۔ سن کر بہت دکھی ہوئی۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس کے شوہر نے اس سے بے وفائی کی یا اس سے جھوٹ بولا، بلکہ اس کو دکھ اس بات کا تھا کہ جس دین کا نام لے کر اس نے اس کے والد کے دل میں جگہ بنائی، وہ دھوکہ اسی دین اسلام کو دے رہا تھا۔ اصل میں اللہ پاک کی محبت جھوٹی تھی اس کے دل میں۔ اس کی بات سے اس لڑکی کو دکھ ہوا کہ میرا شوہر تو اللہ پاک کا بندہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہی نہیں۔ یہ شخص مجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہے جو اللہ کریم کا نہیں، وہ کسی عورت کا کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی محبتیں جھوٹی ہیں، بیکار ہیں۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہ ہو بلکہ شیطان کی محبت ہو تو اس انسان شیطانی رستے پر چلتا ہے، شیطان کا پجاری ہوتا ہے۔ اس نے ایک بہت ہی اہم فیصلہ کر لیا اور جا کر والد صاحب سے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ میری سے طلاق کروا دیجیے۔ امام صاحب کو دھچکا لگا کہ ان کی بیٹی ایسی تو نہیں تھی۔ وہ کہنے لگے بیٹی ایسا کیا ہوا کہ تو اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی اس بے دین کے ساتھ ایک دن بھی رہنا نہیں چاہتی جس نے اللہ والے کا روپ دھار کر آپ کو بھی دھوکہ دیا اور مجھے بھی۔ وہ دوگلا انسان ہے، میں اس کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔ اب میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ میرا اس سے رشتہ ختم کروا دیجئے، میں اور مزید گناہگار نہیں ہونا چاہتی۔ باپ نے کہا بیٹا جو بھی ہے وہ تمہارا شوہر ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہم کس حد تک اس معاملے کو صحیح کر سکتے ہیں۔ اب یہ معاملہ یہاں کے سب سے بڑے اللہ والے کے پاس جائے گا، کیونکہ وہی صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے چاہے وہ تمہارے حق میں ہو چاہے تمہارے شوہر کے حق میں، ہمیں منظور ہوگا۔ اب یہ مشکل فیصلہ اللہ والے کی عدالت میں پہنچا کہ امام صاحب کی بیٹی طلاق لینا چاہتی ہے۔ اس انسان کے کردار کے بارے میں سن کر ہر شخص اب تھو تھو کرنے لگا، کیونکہ اس نے دھوکہ دیا تھا۔ اللہ والے نے دیکھا کہ لڑکی کسی طور بھی لڑکے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور وہ بھی وجہ یہ ہے کہ وہ بے دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت بھی نہیں ہے، اور یہ سب اس نے صرف دھوکہ دینے کے لیے کیا تھا، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ والے نے دونوں میں علیحدگی کا فیصلہ کر دیا۔ اب اس آدمی کو ہوش ٹھکانے آ گئے، وہ بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لیکن اس کی بیوی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کرتا، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سدھارتا، معافی مانگتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو برائی میں ڈبو دیا، اپنے اندر کی شیطانیت کو اور زیادہ طاقت دی اور سوچنے لگا میں کسی نہ کسی طرح اپنی بیوی کو واپس حاصل کر کے رہوں گا، مجھے وہ چاہیے ہی چاہیے، کسی صورت میں چاہیے، جائز طریقہ ہو جائے ناجائز ہو۔ جب انسان شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان ہی اس کو طریقہ بتاتا ہے، رحمان اس کے دل میں نہیں ہوتا، شیطان اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کی بات سن کر انسان اپنے آپ کو پستی میں جہنم کی گہری کھائی میں گرا کر برباد کر لیتا ہے۔ ایک دن اس شہر میں ایک بہت بڑا جادوگر ہے جو ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب وہ آدمی اسی جادوگر سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا۔ جادوگر نے کہا تمہیں اس کام کے تو بہت پیسے دینا پڑیں گے، کیونکہ تم جس کو حاصل کرنا چاہتے ہو وہ یہاں کے سب سے بڑے امام کی بیٹی ہے، دوسرا وہ بہت پہنچی ہوئی شے ہے، اس سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کہا مجھے کسی بھی قیمت پر وہ عورت واپس چاہیے۔ جادوگر کہنے لگا اس کام کے لیے مجھے لاکھوں روپے چاہیے۔ تو اس نے کہا میرا کام کر دو، تم جتنا چاہو گے میں تمہیں اتنے دوں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسے مانگے، اس آدمی نے فی الفور وہ بھی ادا کر دیے اور کہا کہ کام بس ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کرنا۔ ایک مہینہ نہ گزرا تھا کہ جادوگر نے اسے پیغام بھجوایا اور کہا فوراً میرے پاس پہنچو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔
जब आदमी उस जादूगर के पास पहुंचा तो जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज तक ये मेरे साथ नहीं हुआ, जबकि मैंने इतने बड़े बड़े अमल किए, लेकिन अब मेरी जान के लाले पड़ गए हैं भाई। तुम अपने पैसे ले जाओ, तुम्हारा काम किसी सूरत मुमकिन नहीं। वो लड़का कहने लगा, आखिर कहना क्या चाहते हो? काम किसी सूरत मुमकिन नहीं, जबकि एक आम सी औरत को पाने के लिए तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ। इतना मुश्किल काम क्यों है? जादूगर ने उसी वक्त एक बड़ा सा चाकू हाथ में ले लिया। आदमी ने हैरत से पूछा, ये क्या कर रहे हो? जादूगर कहने लगा, मुझे कत्ल कर दो, वरना हम कत्ल कर दिए जाएंगे, वो हमें मार देंगे। लड़के ने बोला, कौन हमें मार देंगे? जादूगर ने कहा, मुझे नहीं पता, बस तुम ये पैसे लेकर चले जाओ या मुझे मार दो। आदमी डर गया। उसने कहा, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लिहाजा मेरे पैसे दे दो, मैं कहीं और से अपना काम करवा लूँगा। सुना था बहुत बड़े जादूगर हो तुम, मगर तुमसे ये एक छोटा सा काम ना हो सका। वो आदमी पैसे लेकर भागने लगा। उसको अल्लाह वाले का एक खास आदमी नजर आया। वो बहुत जलाली कैफियत में था। वो इसके पास आकर कहने लगा, कहाँ जा रहे हो तुम? इसने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुलाजिम ने कहा, सच बोल, बता मुझे क्या चक्कर है तेरा इस जादूगर के साथ? उसने कहा, आपको कैसे पता चला? वो लड़का कहने लगा, बस मुझे पता है तू क्या कर रहा था, क्या करने वाला है। अब तुझे अल्लाह वाले के पास चलना पड़ेगा। अल्लाह वाले के नौकर दोनों यानी जादूगर और उस झूठे आदमी को अल्लाह वाले के पास लेकर गए। अल्लाह वाले को जादूगर ने पूरी कहानी सुना दी कि हम शैतान के ज़रिए जादू का अमल करते हैं, शैतानों से हम मदद मांगते हैं, इनको पुकारते हैं, इनसे कहते हैं हमारा काम करो और हम कामयाब भी हो जाते हैं। मैं ये बरसों से अमल कर रहा हूँ, कभी ना काम नहीं हुआ, लेकिन इस इमाम की बेटी पर जब मैंने ईरानी अमल किया, ये पलट कर अपने शोहर के पास आ जाए और जो शोहर कर रहा है इसमें इसका साथ दे, चाहे काम हराम हो और नाजायज़ हो। इस आदमी ने मुझसे यही कहा कि बीवी को काबू करना है, इसको पाने के लिए झूठा अल्लाह वाला बना, शादी रचाई, लेकिन बीवी पर इसकी अज़ियत खुल गई। ये तो असल में शराबी है, नमाजी नहीं। बीवी कहने लगी कि मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। अपनी इस हसीन बीवी को पाने के लिए किसी भी हद तक ये जा सकता था। बस इस आदमी की ज़िद पर हमने काम शुरू कर दिया और शैतानों से मदद हासिल करने लगे। अचानक खबर मिली कि इमाम साहब के घर के अंदर तो शैतानी टोला जा ही नहीं सकता। शैतान, उन्होंने कहा, इस इमाम साहब की बेटी की हिफाजत करने के लिए इनके घर के चारों तरफ फरिश्ते खड़े हुए हैं। फिर मैंने दूसरा अमल किया, तब भी फरिश्ते रुकावट बन गए और शैतान का ताकतवर टोला इस इमाम की बेटी का कुछ ना बिगाड़ सका, जबकि मेरा अमल बहुत सख्त है, बहुत ताकतवर है और इसकी काट कोई नहीं कर सकता। लेकिन फरिश्ते पूरे घर को घेरे हुए थे और पहले से ज़्यादा तादाद में थे, क्योंकि ये आदमी मुझे रोज़ पैसे से नहला देता था। अब इसके बाद मैंने रईस शैतान यानी शैतानों के रईस, शैतानों के सरदार के बादशाह से मदद लेने की कोशिश की। इस बार जब वह शैतानों का बादशाह घर के पास गया, वहाँ सबसे कवी ताकतवर नूरानी महलूक खड़ी थी। न जाने इस फरिश्ते ने ऐसा कौन सा वार किया कि उस दिन के बाद से अब मुझे वो शैतानी टोला जो मेरा हमायती था, जो मेरे इशारों पर चलता था, वो मुझे मारने पर तुला हुआ है। और आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, ये सब शैतानों के सरदार के हुक्म पर हो रहा है। अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने इमाम साहब को बुलाया। जब इमाम साहब तशरीफ़ लाए तो अल्लाह वाले ने पूछा, क्या अमल करते हो आप? हज़रत, तो फरिश्ते आपके घर में हिफाजत पर लगे हुए हैं। इमाम साहब ने हर एक से पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि उनको पता नहीं था कि यहाँ क्या माजरा हो रहा है, क्या चल रहा है। जब उन्होंने इमाम साहब को पूरी कहानी सुनाई तो इमाम साहब ने कहा कि हज़रत, हमारे घर में सुबह रोज़ाना सूरा बकरा की तलावत होती है, और जिस घर में सूरा बकरा की तलावत होती है, आप जानते हैं इस घर पर जिन्नात और शयातीन असरअंदाज नहीं होते, वहाँ पर वो हमला नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इस सूरत की बरकत होगी कि शैतानी टोला हमारे घर नहीं आ सका और जादूगर का जादू नाकाम हो गया। वो जादूगर हैरत से देख रहा था। उसने कहा, सही कहा, मैंने भी पढ़ा हुआ है। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तूने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तूने शैतान का साथ दिया, तूने शैतानी रास्ता चुना। तुझे शर्म नहीं आई कि शैतान से बड़ी ताकत अल्लाह की है
اور اللہ کی طاقت کسی بھی طاقت سے سب سے اوپر ہے۔ اللہ سے بڑی قوت کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ سے بڑی جلالت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم ایک امام کی، ایک اللہ والی عورت کو قابو کر سکتے ہو؟ اور تم اے آدمی، اس عورت کو پانے کے لیے تم نے ہر ناجائز طریقے کو استعمال کیا، یہاں تک کہ تم اب مسلمان بھی نہ رہے، کیونکہ جادو ٹونا کرنے والا اور کنوانے والا دونوں ہی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور تم اب مسلمان بھی نہیں۔ بتاؤ، تم نے ایک عورت کو پانے کے لیے اپنے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اس عورت کی تم سے ہم نے طلاق کیوں کروانی چاہی؟ کیونکہ یہ عورت اپنے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں یہ کام کر رہی تھی۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ تم نے اس کو دھوکہ دیا یا اس کے اوپر ظلم کیا، بلکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ تم نے اپنے رب کے ہی نہیں ہو۔ جو اپنے رب کا نہیں، وہ انسان کسی اور لڑکی کا کیا ہوگا؟ اس وجہ سے اس نے وہ تمہارے ساتھ رشتہ توڑا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ والے نے تو اس آدمی کو کچھ نہیں کہا، نہ ہی اس جادوگر کو کچھ کہا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شیطانی ٹولہ ہی کبھی نہ کبھی ان کو مار دے گا۔ اور پھر ایک دن خبر ملی کہ وہ بدبخت جس نے اللہ کے نام کو بھول کر ایک عورت کو پانا چاہا ناجائز طریقے سے، اس نے اللہ والا بن کر لوگوں کو دھوکہ دیا، اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر شیطانی عمل بھی کرتا رہا۔ اس کی نیت خراب تھی، اور وہ جادوگر جو شیطانوں سے مدد لے رہا تھا، اللہ سے نہیں۔ شیطانوں نے ایک دن جنگل میں ان کو ڈھونڈ لیا، اور جوانوں کے اس ٹولے نے ان کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، اور زمین کے اندر وہ دونوں دنس کر ختم ہو گئے۔ اس طرح خاتمہ ہو گیا کہ شیطانوں سے مدد مانگنے والے شیطانوں کے ذریعے ہی مارے گئے۔ استغفر اللہ۔